صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رفاہ عامہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے رفاہ عامہ کی مثالیں دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اپنے مال اور اسباب میں یتیموں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق سمجھتے تھے، اور وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اثار و قربانی اور رفاہ عامہ کے کاموں سے بھری پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص ایک دفعہ مہمان ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ اس کی مہمان نوازی کا انتظام کریں، لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے ان کے ہاں کچھ انتظام نہ ہو سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تحریک دی اور کہا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بخوشی تسلیم مان لیا اور کہا کہ میں اس شخص کی مہمان نوازی کروں گا، اور آپ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور جب آپ اپنی اہلیہ کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا موجود ہے۔ تو ان دونوں اثار پسند میاں بیوی نے ایک تدبیر سوچی اور بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور اہلیہ نے کھانا تیار کیا اور مہمان کے آگے پیش کیا، اور مہمان کے آگے کھانا رکھنے کے بعد انہوں نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دیا تاکہ مہمان جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، اور جو میزبان ہے وہ عملاً اس میں شریک نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو صبح جب اس بات کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جذبہ اثار کی بہت تعریف کی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو، حبشی غلام کو دیکھا جو کہ ایک باغ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور اس کے پاس ایک روٹی تھی جس کا ایک نوالا وہ خود کھاتا تھا، اور ایک اس کے پاس ایک کتا بیٹھا تھا جسے وہ ایک لقمہ دیتا تھا۔ اس طرح اس غلام نے آدھی روٹی خود کھائی اور آدھی روٹی جو ہے اس کتے کو کھلا دی۔ تو حضرت امام حسن نے اس سے استفسار کیا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے حیا معلوم ہوتی تھی کہ یہ میرے پاس آئے اور میں اسے دھتکار دوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ باغ عبان بن عثمان کا ہے۔ آپ حضرت عبان بن عثمان کے پاس گئے اور اس سے وہ باغ خرید لیا، اور اس غلام کو بھی خرید لیا کیونکہ وہ غلام بھی حضرت عبان بن عثمان کا تھا۔ آپ دوبارہ اس غلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اس باغ کو عبان بن عثمان سے خرید لیا ہے اور تمہیں بھی خرید لیا ہے، میں تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی تمہیں ہبا کرتا ہوں۔ تو اس غلام نے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں اس باغ کو اس خدا کی راہ میں دیتا ہوں جس کی خاطر آپ نے مجھے آزاد کروایا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو ہم اپنے خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ اسلامی دور حکومت کے آغاز میں جن افراد نے رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس میں خلفائے راشدین جو ہیں وہ نمایاں نام رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیواؤں، ضرورت مندوں، محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں نہریں کھدوائیں، بہت سی عمارتیں اور مساجد اور دارالامان جو ہے وہ قائم کروائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے پہلے بھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک دفعہ پانی کا قحط ہو گیا اور پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، یہ ہجرت مدینہ کے بعد کا واقعہ ہے، ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، تو آپ نے یہودی سے خرید کر وہ کنواں مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور ایک دفعہ جب قحط کا زمانہ پڑا تو آپ نے تمام غلہ جو ہے وہ خرید کر عام عوام میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں جب آپ خلافت راشدہ کا دور تھا، آپ خلیفہ منتخب ہوئے، اس وقت بھی آپ نے عام عوام کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے اور سڑکیں بنوائی اور سرائے اور مہمان خانے بھی بنوائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے وہ بھی اپنے خلافت کے دور میں غلے کی بوریاں جو ہے وہ اپنے پشت پر لاد کر لے جاتے اور غریبوں میں تقسیم کرتے، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے، اور آپ نے تو اپنے ہاتھ سے بہت سی نہریں کھدوائی تھی۔
تو ہم اگر خلافت راشدہ کا زمانہ دیکھیں اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ تمام جو کاوشیں ہیں رفاہ عامہ کی، وہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ دلاتی ہیں۔ اس ایک واقعہ مجھے یہاں ذکر کرنا میں بھول گئی تھی کہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت زیادہ بھوکے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام ابو المساکین رکھا ہوا تھا۔ وہ اصحاب صفہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی تو میں صحابہ کرام جو دوسرے افراد تھے ان کے پاس جاتا اور ان کو وہ آیات پڑھ کر سناتا جس میں بھوکے اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی تھی۔ تو جب کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے لا کر مجھے کھانا کھلایا، اس کے بعد مجھ سے کوئی بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ائمہ طاہرین اور صحابہ کرام کی ان پاک ہستیوں کی عملی کردار کا مطالعہ کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔